بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا نقشبندی، آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر، کم سن سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ اس سے پہلے آپ اس داستان کی 24 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 25 کی طرف بڑھتے ہیں۔ دہر نے رانی لادی اور طاہرہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے کمروں میں قید کر دیا تھا۔ محل کے اس گوشہ میں قید خانہ تھا اور اس قید خانہ میں وہ عورتیں قید کی جاتی تھیں جن سے دہر نہ خوش ہو جایا کرتا۔ جب کوئی بدبخت اس قید خانہ میں قید کر دی جاتی تو پھر وہ اپنی زندگی میں باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ وہیں گٹ گٹ کر بھوک اور پیاس سے سوکھ کر مر جاتی۔ رانی لادی کو جب تنگ و تاریک کمرے میں قید کیا گیا تو وہ اندھیرے اور تنہائی کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھی، اس خیال سے کہ شاید اس کے شوہر نے اور نہیں تو کم از کم اس کمرے میں ایک بستر ہی کروا دیا ہوگا۔ اس نے تمام کمرہ چھان مارا لیکن بستر نہ ملا، نہ ہی کوئی تکیہ۔ مجبور ہو کر بیچاری بیٹھ گئی۔ وہ راجپوتنی تھی۔ داہر کی اس نازیبا حرکت سے اس کے دل کو سخت چوٹ لگی۔ وہ پیچوتاب کھانے لگی۔ دیر تک غم و غصہ سے بیٹھی دانتوں سے ہونٹ چباتی رہی۔ آخر جب زیادہ دیر گزر گئی تب وہ نرم پڑ گئی اور غم و غصہ سے پریشان خیالات میں غوطے کھاتے کھاتے بالآخر سو گئی۔ جب اٹھی تو اس نے پھر ویسا ہی اندھیرا دیکھا جیسا کہ سوتے وقت اس نے دیکھا تھا۔ حالانکہ اس وقت سورج نکل آیا تھا، مگر قید خانہ کے کمرے کچھ اس طرح سے بنائے گئے تھے کہ دن ہو یا رات روشنی کا ان میں سے گزر نہیں ہوتا تھا۔ ہر وقت اندھیرا ہی پھیلا رہتا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر غم اور غصہ سے بھل کھانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے تالا کھولا اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس خیال سے کہ شاید داہر آ گیا۔ مگر جب دروازہ کھلا تو وہ داہر نہیں بلکہ ایک سیاہ رنگ کا وحشی تھا۔ وحشی کمرے کے اندر جھانکنے لگا۔ لادی سمجھ گئی کہ وہ قید خانہ کے محافظوں میں سے ایک ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف چلی، لیکن جب اس کے پاس پہنچی تو محافظ نے تلوار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے ڈرایا اور کچھ کہا۔ لادی اس کی زبان نہ سمجھ سکی۔ وہ ہندوستان کے کسی ایسے علاقے کا رہنے والا تھا جہاں کی زبان لادی نہیں جانتی تھی۔ اس وقت ہندوستان میں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تمام زبانیں تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اردو عالمگیر زبان ہو گئی ہے اور ہر صوبہ میں بولی جاتی ہے۔ لادی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وحشی محافظ آگے بڑھ کر آیا اور کچھ کھانے کا سامان رکھ کر چلا گیا۔ آج پہلا موقع تھا کہ لادی کو اس قدر بے قدری کے ساتھ کھانا ملا۔ اسے پھر غصہ آ گیا، لیکن وہ سمجھ گئی کہ غصہ کرنا لا حاصل ہے۔ اگرچہ اسے بھوک بھی لگی ہوئی تھی لیکن کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بیٹھی سوچتی رہی۔ دیر کے بعد اس نے طے کیا کہ انسان اناج کا کیڑا ہے، بغیر کھائے کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس نے جبراً کچھ کھانا کھایا اور خاموش ہو کر ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ قیدیوں کے لیے دن رات کٹنے مشکل ہو جاتے ہیں، خصوصاً قید تنہائی کے ایام گزارنے والوں کے لیے۔ چنانچہ لادی کا ابھی ایک ایک لمحہ دوبر ہو رہا تھا، مگر کیا کرتی، مجبور تھی۔ بیٹھی رہتی، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی اور کبھی لیٹ جاتی۔ وقت کا اسے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، کب دن چڑھتا ہے اور کب رات ہوتی ہے۔ قیدیوں کو 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ کھانا دیا جاتا تھا، چنانچہ اسے بھی صرف ایک ہی وقت دیا گیا تھا۔ دوسرے وقت اسے بھوک بھی نہ لگتی۔ جب وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے جب زیادہ دیر گزر گئی تو اسے نیند آنے لگی۔ ابھی آنکھ جھپکی نہ تھی کہ کچھ کھٹکا ہوا۔ وہ سہم گئی اور سمٹ کر پڑ گئی۔
चूँकि वो पड़ी हुई थी इसलिए उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कमरे में दबे कदमों चला आ रहा है। वो हिंदू थी और हिंदू भूत प्रीत के कायल थे, इसलिए वो समझी कि शायद कोई भूत आ गया है और वो कमरे में फिर रहा है। इस ख्याल ने इसे और भी सहमा दिया। उसने दहशत से आंखें बंद कर ली। देर तक आंखें बंद किए पड़ी रही और वो कदमों की चाप सुन रही थी। हर कदम उसी की तरफ बढ़ रहा था। फरते खौफ से उसकी जान निकले जा रही थी। डरपोक आदमी अक्सर डर से आंखें बंद कर लिया करते हैं। नामालूम उससे क्या फ़ायदा समझते हैं। अगर आंखें खुली हों तो किसी खतरा का मुकाबला आसानी के साथ किया जा सकता है, और जब आंखें ही बंद कर ली जाएं तो फिर कोई क्या कर सकता है। लादी आंखें बंद किए खामोश पड़ी थी कि किसी ने आहिस्ता से पुकारा। लादी को ऐसा मालूम हुआ कि जैसे बादल गरजा हो। वो उछल पड़ी। इत्तेफाक से उसकी आंखें खुल गईं। उसने मध्यम सी रोशनी देखी। वो इधर उधर देखने लगी। फिर किसी ने आहिस्ता लहजे में कहा, रानी तुम जाग रही हो? अब लादी की नज़र सामने पड़ी। सामने ताहिरा हाथ में एक चिराग लिए खड़ी थी। लादी को सख्त हैरत हुई। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने कहा, ताहिरा तुम हो? ताहिरा ने हाथ अपने मुंह पर रखते हुए कहा, आहिस्ता बोलो। वो बढ़कर लादी के पास पहुंचकर ठहर गई। लादी ने आहिस्ता से कहा, ताहिर ने क्या तुमको रिहा कर दिया? ताहिरा बोली, नहीं। लादी ने पूछा, फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? ताहिरा ने उसके पास बैठते हुए कहा, बता दूंगी। लादी ने पूछा, हाँ बताओ। मुझे मालूम है कि इस कैद खाना से कभी कोई जिंदा बाहर नहीं निकला है। ताहिरा बोली, खुदा में सब कुदरत है। जब वो मेहरबान होता है तो दुश्मन भी मेहरबान हो जाता है। लादी ने पूछा, तुम पर कौन मेहरबान होगा? ताहिरा ने जवाब दिया, खुदा का एक नेक बंदा। लादी ने पूछा, कौन है वो? ताहिरा ने जवाब दिया, एक पंडित है। लादी पूछने लगी, कहाँ है वो? ताहिरा ने इशारा करते हुए कहा, ये सामने क्या खड़ा है। लादी ने बजुज ताहिरा के और किसी को न देखा था। अब ताहिरा के इशारा करने पर जब उसकी निगाह उठी तो उसने सामने एक बूढ़े ब्राह्मण को खड़े देखा। जो ही लादी की नज़र ब्राह्मण पर पड़ी वो झुक गई। लादी ने उसे हैरत भरी नज़रों से देखकर कहा, कौन? सीसागर ने कहा, जी हाँ, आपका खादम सीसागर ही है। लादी, तुम्हारे दिल में रहम कैसे आ गया? सीसागर ने जवाब दिया, मुझे हुजूर के कैद किए जाने का हाल मालूम न था। सिर्फ इस अरब दुशीज़ा के कैद हो जाने की बाबत मालूम था। चूँकि मैं नजूमी और ज्योतिषी हूँ, मैंने इल्म नजूम से मालूम कर लिया कि मोहम्मद बिन कासिम आखिर एक दिन सिंध को फतह कर लेगा। इसलिए मैंने सोचा कि इस लड़की को रिहाई दिलाकर मुसलमानों पर एक एहसान कर दूं, ताकि किसी वक्त एहसान के सिले में मुसलमानों की इनायत हासिल कर सकूं। चुनाचे मैंने इसे रिहा कर दिया, मगर इसने बताया कि साथ वाले कमरा में आप भी कैद हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैं इसके साथ आपको भी रिहा करवाने चला आया। लादी ने जवाब दिया, बड़ी मेहरबानी की आपने। सीसागर कहने लगा, मगर ज़्यादा मेहरबानी तो इसमें ताहिरा की है। लादी ने पूछा, तो क्या आप ताहिरा को अलवर से बाहर निकाल सकेंगे? सीसागर कहने लगा, हाँ, मैंने दिन में ही इसका इंतज़ाम कर लिया था। लादी पूछने लगी, और फिर मेरे लिए? सीसागर ने जवाब दिया, मोहतरमा, ये आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। लादी कहने लगी, क्या मैं भी ताहिरा के साथ जा सकती हूँ? सीसागर कहने लगा, इसमें हरज क्या है? ये आपके लिए गैर मुनासिब है। ये आपके लिए गैर मुनासिब है। आप राजपूतनी हैं, एक महाराजा की रानी हैं। इस तरह चले जाने से कौम की बदनामी होगी। लादी कहने लगी, फिर क्या करूं? सीसागर ने कहा कि तुम राजा से अपना कसूर मुआफ करवा लो। लादी कहने लगी, ठीक है, मैंने राजा से कैद करते वक्त कहा था कि अगर मैं बेकसूर हूँ तो देवी देवता एक रोज़ ज़रूर मेरी मदद करेंगे और मुझे रिहा करवा देंगे। सीसागर कहने लगा, अगर ये देवताओं ही की मेहरबानी है तो तुम इस वक्त रहा हो रही हो। लादी ने उठते हुए कहा, अच्छा तो चलो। ताहिरा भी उठ खड़ी हुई
سیساگر نے کہا مگر مہاراجا سے میرا یا اس عرب دوشیزہ کا کوئی ذکر نہ کرنا۔ لادی بولی اطمینان رکھو، میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن محافظ، سیساگر نے جواب دیا محافظوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پر پہرا دے رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ لادی نے پوچھا پھر آپ قید خانہ میں کس طرح سے داخل ہوئے؟ سیساگر نے جواب دیا یہ تمام کمرے ایک خفیہ راستے سے ایک کر دیے گئے ہیں، وہ راستہ راجا کی خوابگاہ میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ لادی پوچھنے لگی تو گویا آپ راجا کی خوابگاہ میں داخل ہو کر ادھر آئے ہیں؟ سیساگر نے جواب دیا ہاں۔ لادی بولی کہیں راجا اب خوابگاہ میں نہ آ جائیں؟ سیساگر نے جواب دیا نہیں، ابھی راجا ناچ دیکھ رہے ہیں، موج مستی میں پڑے ہیں، گانا سن رہے ہیں۔ لادی بولی تو جلدی چلیے کہیں وہ خوابگاہ میں نہ آ جائیں۔ سیساگر نے کہا ہاں دیر نہیں کرنی چاہیے، چلو جلدی کرتے ہیں۔ یہ تینوں چلے۔ سیساگر نے بڑھ کر دیوار میں کوئی چیز دبائی تو دروازہ نمودار ہوا اور یہ تینوں اس کے اندر داخل ہو گئے۔ دوسری طرف ایک تنگ برآمدہ تھا جس کو طے کر کے ایک زینہ پر چڑھے۔ یہاں دیوار نے ان کا راستہ روک دیا۔ سیساگر نے یہاں بھی کوئی چیز آہستہ سے دبائی اور ایک نیا دروازہ ظاہر ہو گیا۔ اس نے جھانک کر دیکھا، دوسری طرف ایک وسیع کمرہ تھا جس میں سینکڑوں موم بتیاں جل رہی تھیں اور سارا کمرہ روشن تھا۔ یہ کمرہ طاہر کی خوابگاہ تھا، ابھی تک خالی پڑا تھا۔ یہ تینوں آہستہ سے کمرہ میں داخل ہوئے۔ سیساگر نے دروازہ بند کر لیا اور اس کمرہ سے نکل کر ایک اور کمرہ میں پہنچ گیا۔ میں محمد رضا نقشبندی آپ داستان نگر میں سن رہے ہیں محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ سیساگر نے دروازہ بند کر لیا اور اس کمرہ سے نکل کر ایک اور کمرہ میں پہنچ گیا۔ لادی اور طاہرہ دونوں اس کے ساتھ تھیں۔ یہاں پہنچ کر اس نے کہا مہارانی مناسب ہے کہ اب تم راجا کے پاس جاؤ اور اسے حیران کر دو۔ اس وقت وہ گانا سن رہا ہے۔ گانے کی آواز مدھم تھی، کوئی عورت کہیں دور گا رہی تھی۔ لادی نے کہا بہت اچھا، اور طاہرہ؟ سیساگر نے جواب دیا میں اسے قلعہ سے باہر لے جا کر اپنے آدمیوں کے ساتھ نیرون بھیج دوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد بن قاسم نیرون میں ہے۔ لادی نے جواب دیا بہت بہتر ہے، طاہرہ آؤ مجھ سے مل تو لو۔ طاہرہ آگے بڑھی اور لادی نے اسے اپنے سینہ سے لگا لیا اور اس نے کہا طاہرہ مجھے بھول نہ جانا۔ طاہرہ نے کہا آپ تو بھولنے والی ہستی ہی نہیں ہیں، میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ سیساگر نے کہا وقت تو نازک ہے، زیادہ دیر نہ لگاؤ۔ لادی الگ کھڑی ہو گئی۔ طاہرہ کو لے کر سیساگر کمرہ سے باہر چلا گیا۔ لادی اسے دیکھتی رہ گئی۔ جب وہ دور نکل گئی تب اس نے ٹھنڈا سانس بھرا اور وہاں سے چل دی۔ راجہ طاہر کے شب و روز بدکاریوں اور سیاہ کاریوں میں گزرتے تھے۔ وہ ہندو حسین لڑکیوں کو ہر ممکن کوشش کر کے حاصل کرتا تھا۔ اکثر جب اس نے کسی کو کسی سے طلب کیا اور اس نے انکار کر دیا تو وہ اس انکار کرنے والے کو قتل کرا دیا کرتا تھا۔ چنانچہ بٹنور کے کئی آدمی اس نے ذبح کرا دیے تھے۔ یہ لوگ نشانۂ ستم بنائے گئے تھے، لہٰذا ان کے رشتہ دار طاہر سے سخت ناراض تھے، لیکن طاہر کی طاغوتی قوت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ اس کا مقابلہ کسی طرح سے بھی وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے وہ اس سے سہمے رہتے، ڈرے رہتے، اور ڈر کی وجہ سے ہی آج تک وہ مظالم برداشت کرتے چلے آ رہے تھے۔ جب سے طاہر نے لادی کو قید کیا تھا اس وقت سے اس کے دل میں غم و فکر پیدا ہو گئے تھے، اور غم دور کرنے کے لیے وہ رنگ رلیوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ آج بھی رات کے وقت ایک وسیع کمرہ میں بیٹھا تھا۔ کمرہ میں ریشم کے کپڑے کا فرش بچھا ہوا تھا اور ایک طرف نہایت خوبصورت مسند بچھی ہوئی تھی جس پر کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ طاہر مسند پر تکیہ کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے 10 پری جمال لڑکیاں بیٹھی تھیں اور صرف انگیاں اور اس پر ساڑی باندھے تھیں۔
لیکن ساڑی کے پلے اس طرح پہلو کے نیچے سے آ کر سامنے کی طرف سے سینہ پر سے ہوتے ہوئے کندھوں پر آ کر ختم ہو گئے تھے کہ ان کے سارے بدن کی اچھی طرح سے پردہ پوشی نہیں ہو رہی تھی۔ بائیں طرف پیٹ اور کمر کے سب حصے نظر آ رہے تھے۔ یہ تمام لڑکیاں حسین تھیں، اچھی پوشاک پہنے اور آبدار موتیوں کے زیورات پہنے تھیں، اس لیے اور بھی حسین معلوم ہو رہی تھی۔ کمرہ میں کافی روشنی ہو رہی تھی اور اس روشنی میں کمرہ کی ہر چیز جگمگا رہی تھی۔ لڑکیاں نہایت چنچل تھیں، بیٹھے بیٹھے بھی ان کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی۔ طاہر نہ صرف انہیں دیکھ رہا تھا بلکہ ان سے چھیڑخانی بھی کر رہا تھا۔ وہ بھی خوب کھل کھل کر ہنس رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد طاہر نے ناچ دیکھنے اور گانا سننے کی فرمائش کی۔ فوراً لڑکیوں نے ساز اٹھا لیے اور ان میں سے ایک نے گھنگرو باندھ لیے۔ ساز بجنا شروع ہوا۔ گھنگرو باندھنے والی لڑکی ناچنے لگی۔ ناچنے والی نہایت ہوشیار تھی، خوب طاہر سے داد وصول کر رہی تھی۔ اس نے دوران رقص گانا بھی شروع کر دیا۔ جیسا ناچی ویسا گایا بھی۔ نہایت اچھے گلے کی مالک تھی، شیریں آواز تھی۔ طاہر جھوم رہا تھا، وہ محو اور بے خود سا ہو رہا تھا۔ اب تک کئی مالائیں اسے انعام میں دے چکا تھا، جبکہ یہ بزمیں رقص و سرود گرم تھی اور راجہ طاہر راجہ اندر بنا بیٹھا تھا اور گانا سن رہا تھا۔ اس وقت ایک حسین لڑکی بغیر اطلاع کے کمرے میں گھس آئی۔ طاہر اور تمام لڑکیوں نے اسے دیکھا۔ دیکھتے ہی ساز بند کر دیے گئے، ناچنا موقوف ہو گیا اور سب آنے والی کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ بالخصوص راجہ طاہر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا، نہایت غور اور بڑی حیرت سے۔ دیر تک دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد حیرت انگیز لہجہ میں بولا، کون ہے؟ رانی لادی؟ یہ پری پیکر لڑکی رانی لادی تھی۔ وہ چپ تھی اور راجہ طاہر کو بغور دیکھ رہی تھی۔ قدرت نے اسے حسین بنایا تھا، نہایت بولا چہرہ اور معصوم آنکھیں عطا کی تھی۔ اس نے نرم اور شیریں لہجے میں کہا، جی ہاں، آپ کی داسی لادی۔ طاہر بولا، تعجب ہے، کس طرح تم نے خود کو رہا کروا لیا؟ کس طرح سے تم یہاں پر پہنچ گئی؟ تمہارے یہاں آنے کا سبب ذریعہ کیا ہے؟ لادی نے جواب دیا، ان دیوتاؤں نے جو مجھ پر مہربان ہے۔ طاہر حیرت و استعجاب کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے تحیر خیز انداز سے کہا، دیوتاؤں نے؟ لادی بولی، جی ہاں۔ طاہر نے خشونت بھرے لہجے میں کہا، غلط ہے، فریب کار حسینہ، تم نے یقیناً محافظوں کو دھوکہ دیا ہے۔ لادی بولی، بولے راجہ، اگر میں محافظوں کو دھوکہ دیتی اور محمد بن قاسم کے پاس جانا چاہتی تو پھر آپ کے پاس کیوں آتی؟ لڑکیاں بھی محمد بن قاسم کا نام سن کر حیران ہو گئیں۔ طاہر سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ سوچتا رہا اور کچھ دیر کے بعد اس نے سر اٹھا کر کہا، دیوتاؤں نے تجھے قید خانے سے کیسے رہائی دلوائی؟ لادی اب تک ان سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس نے کہا، میں سو رہی تھی، کچھ کھٹکا ہوا، میں سمجھی کہ شاید آپ کو مجھ پر رحم آ گیا۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تمام کمرے میں روشنی سی آ رہی ہے۔ ابھی میری حیرت دور نہ ہوئی تھی کہ پھر کھٹکا ہوا۔ یہ کھٹکا چھت کی طرف سے ہوا تھا۔ میں اوپر دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے کمرے کی چھت پھٹ گئی۔ سب فرتے حیرت سے بت بنے کھڑے لادی کی گفتگو سن رہے تھے۔ طاہر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، چھت پھٹ گئی؟ لادی بولی، جی ہاں، اور اس میں سے ایک نورانی شخص اترتا ہوا نیچے آیا اور میں اس کی تعظیم کے لیے جھکتی چلی گئی۔ طاہر کہنے لگا، کس قدر تعجب کی بات سنا رہی ہو تم؟ لادی بولی، ابھی اور سنیے سوامی۔ طاہر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کہنا شروع کیا۔ وہ میرے پاس آ کھڑے ہوئے اور نہایت خوشگوار لہجے میں کہنے لگے، پتری، تو بے عقل یعنی بے چین ہے۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، ناتھوں کے ناتھ، آپ پر سب کچھ پرگٹ ہے یعنی روشن ہے۔ آنے والے نے کہا، ابلاؤں یعنی مصیبتوں اور آپتیاں یعنی مصیبتیں یہ تو آتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا، اس لیے مجھے کچھ شکوہ نہیں ہے،
وہ بولے اچھا تو چل۔ میں نے خوش ہو کر دریافت کیا کیا آپ کے ہمراہ میں آکاش پر جانے والی ہوں؟ وہ بولے نہیں، اپنے سوامی کے پاس۔ میں نے آزردہ ہو کر کہا مگر میرے سوامی تو مجھ سے خفا ہے۔ انہوں نے کہا اب وہ تجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ میں نے کہا چلیے۔ انہوں نے میری ساڑی کا آنچل پکڑ لیا۔ ناتھ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں ان کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگی۔ ہم دونوں اڑتے ہوئے چھت سے باہر نکل گئے۔ چھت پھر اسی طرح برابر ہو گئی۔ انہوں نے مجھے اس کمرہ کے سامنے اتار دیا اور خود وہ ہوا میں اڑتے چلے گئے۔ صاحبان، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لادی نے جو افسانہ بیان کیا وہ ایک افسانے سے زیادہ وقت ہی نہیں رکھتا تھا، مگر اس نے کچھ ایسے انداز میں بیان کیا کہ سب کو اس پر یقین آ گیا۔ البتہ طاہر چونکہ اس سے مشکوک تھا لہٰذا اسے شبہ ہی رہا۔ اس نے کہا وہ کوئی دیوتا تھے؟ لادی بولی اور کون ہوں گے سوامی؟ طاہر کہنے لگا اچھا ٹھہر، پہلے میں تصدیق کر لوں۔ لادی نے پوچھا کس سے تصدیق کریں گے آپ؟ طاہر نے جواب دیا اپنے محافظوں سے۔ لادی نے کہا محافظوں سے آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ طاہر کہنے لگا مگر تو میرے ہمراہ تو چل۔ چلیے، لادی نے جواب دیا۔ دونوں وہاں سے چل کر محافظوں کے پاس پہنچے۔ طاہر نے اس محافظ سے جس کی حفاظت میں لادی کا کمرہ تھا کہا تم کب سے یہاں پر پہرا دے رہے ہو؟ محافظ نے جواب دیا شروع رات سے جناب۔ طاہر کہنے لگا رانی کہاں ہے؟ لادی نے ساڑی کے آنچل سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ محافظ کہنے لگا قید خانہ میں۔ طاہر نے اس سے پوچھا تم نے کسی کو چابی تو نہیں دی؟ محافظ کہنے لگا نہیں جناب۔ طاہر کہنے لگا اچھا چابی لاؤ۔ محافظ نے فوراً چابیاں طاہر کے ہاتھ میں دے دی۔ طاہر نے چابیاں لے کر اسے کہا کمرہ کھولو۔ اس نے پہلا کمرہ کھولا، دونوں اندر گئے، پھر دوسرا کمرہ کھولا اور کمرہ کھول کر طاہر نے کہا روشنی لے کے آؤ اور رانی کو دیکھو۔ محافظ فوراً موم بتی اٹھا کر دوسرے کمرہ میں گیا، وہ خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح دیکھ بھال کر گھبرایا ہوا باہر نکلا۔ طاہر نے پہلی نظر میں دیکھ لیا کہ وہ بڑا سخت پریشان اور بدحواس نظر آ رہا تھا۔ وہ سخت پریشان اور بدحواس نظر آ رہا تھا اور آتے ہی طاہر کی قدموں پر گر کر کہنے لگا حضور رانی صاحبہ کمرے کے اندر نہیں ہے۔ طاہر نے ڈپٹ کر دریافت کیا بتاؤ وہ کہاں گئی ہے؟ محافظ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا مہاراج اسے تو دیوی دیوتا ہی جان سکتے ہیں۔ طاہر اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ اب اسے یقین آ گیا کہ لادی کو کسی دیوتا نے ہی رہائی دلوائی ہے۔ وہ جلدی سے کمرہ سے باہر آیا اور رانی کے پیروں کی طرف جھکتے ہوئے بولا پریا مجھے گناہ گار نہ بناؤ۔ پھر طاہر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اچھا تم نے میرا قصور معاف کر دیا؟ میری خوشی سے کہہ دو کہ مجھے